الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پارہ نمبر 14 ہے، 14 نمبر جز۔ فرمایا ایک وقت آئے گا جب کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کہا گیا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ کھائے پیے اور عیش و آرام کریں۔ انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ ہر قوم کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے وہ نہ آگے بڑھے گی اور نہ پیچھے ہٹے گی۔ جب آنا ہے عذاب کو یا ان کی موت کو اسی وقت آئے گی، لیکن اس وقت بولنا فائدہ نہیں ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس وقت کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، اس وقت کوئی کام نہیں دے گا۔ یہ آگے فرمایا کافر آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آ۔ سنو، فرشتے یوں نہیں اترا کرتے، وہ تو حق کے ساتھ عذاب کے ساتھ نازل ہوتے، وہ عذاب لے کے اترتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کو ڈھیل نہیں دی جاتی، جب اتر جائیں گے نا تو سب ختم ہونے والے ہیں، تم کو ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ اتنے مطالبے نہیں کرو، اپنے اوپر عذاب مانگ رہے ہو تم۔ پھر آگے فرمایا ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اللہ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسی کتاب نہیں جو حفاظت کے ساتھ رکھی گئی ہو، جس میں کوئی نہ کوئی چینجز نہیں آتی ہو، کوئی نہ کوئی ایڈیشن نہیں آتے ہو۔ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے، ایسی کتاب ہے جس کا کوئی ایڈیشن نہیں، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن کچھ نہیں، ایک ہی جو آئی ہوئی ہے، جو 1450 سال پہلے، بہت پہلے آئی ہوئی ہے، زیادہ ہو گئے، 1450 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اس سے پہلے جو آئی ہوئی ہے ویسے کے ویسے ہو بہو ہے، اس میں ایک لیٹر ایک ورڈ بھی کچھ چینج نہیں ہوا ہے، اور اسی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب وقت نہیں، پھر بھی شارٹ میں بتاتی ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے یہ کیا کہ تورات، انجیل اور قرآن تینوں لکھا، اس نے کچھ قرآن وغیرہ بھی لکھا، تورات بھی لکھی اپنے ہاتھ سے اور انجیل بھی لکھی، اور اس میں کچھ چینجز کر دیے تھے۔ اب وہ مارکیٹ گیا، اس نے تورات کو بیچا، لے لیا کسی نے، انجیل کو بیچا، لے لیا کسی نے۔ جب قرآن بیچنے گیا تو سب نے آبجیکشن کیے کہ اس میں چینجز ہیں۔ تو اللہ کسی نہ کسی طرح اس کا محافظ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے تب مجھے پتہ چلا کہ یہی حق ہے، یہی دین صحیح دین ہے۔ تو اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال اللہ ہی اس کا محافظ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے آگے فرمایا پہلی قومیں بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتی رہی، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمارا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر ہمارا مذاق اڑاتے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے، ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو رسول کو کہا گیا وہی ہم کو کہا گیا۔ تو رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پہلے بھی رسولوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے انہوں نے وہی روش اختیار کی ہے جو ان سے پہلوں نے کی تھی۔ اگر ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیا جائے اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے، اوپر اسٹیئر کیس بھی لگائے، ڈائریکٹ بھی چڑھے، تو بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا، یہ جادو کی وجہ سے ہم چلنے لگے، کچھ تو جادو ہوا اس لیے چڑھ رہے ہیں۔ تو بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ لوگ۔ رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 16 سے لے کے 25 تک، جس میں فطرت کی جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے۔ میں ایک دم شارٹ کر کے بتاؤں گی، پورا ڈیٹیل نہیں جائیں گے اور ہر ورڈ فار ورڈ میں نہیں جائیں گے۔ حق کی دعوت کے سچائی کی جو نشانیاں ارد گرد موجود ہیں ہمارے یہاں، ان کی طرف توجہ دلائی گئی، غور کرو۔ مثلاً آسمان اور اس کے چمکتے ہوئے تارے،
उस पे गौर करो। ज़मीन और उससे उगने वाली जो चीज़ें हैं वो भी देखो, और रिस्क और खुराक पे गौर करो। पहाड़ और उनके खजाने जो हैं वो गौर करो। फिर हवाएं और जो बारिश होती है उस पर भी गौर करो। कितने साइंटिफिकल फैक्ट आपको नज़र आएंगे। और ज़िंदगी और मौत, इस पर भी गौर करो। फितरत की निशानियाँ तुम्हारे सामने हैं। फरमाया कायनात के इन मुशाहिदात से ये लोग सबक क्यों नहीं हासिल करते, क्यों नहीं नज़र आता। देखिए, गौर करें इन चीज़ों पर। इन निशानियों के होते हुए किसी मौजज़े के ज़ाहिर की क्या ज़रूरत है। यही मौजज़ा है जो ये तुम्हारे सामने दिख रहा है, वही तो बड़ा मौजज़ा है। क्या तुमको ज़रूरत है इस मौजज़े की, क्या और मौजज़े लेके आओ। फिर रुको नंबर 3 है, आया नंबर 26 से लेकर 45 तक, जिसमें तख्लीक आदम का जिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक हुई। इसके बाद फरमाया हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती बजने वाली मिट्टी से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को इस चीज़ से बनाया गया है ना। जिन्नों को इससे पहले यानी इंसानों से पहले जिन्नों को बेधुएं वाली, जो बगैर धुएं वाली जो तेज़ गरम आग है उससे पैदा किया गया। सोचे कि आग जो है बगैर धुएं वाली और तेज़ होती है, कितनी और शदीद गरम वो आग होगी। उससे जिन को पैदा किया गया। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो फरिश्तों को उनके सामने झुकने का हुक्म मिला। इब्लीस ने इनकार किया, कहने लगा मैं काली सड़ी खनखनाती मिट्टी से पैदा होने वाले के सामने क्यों झुकूं, कि जो पैदा हुआ है वो तो एक ऐसी सड़ी गली मिट्टी से पैदा हुआ है और मैं तो आग से पैदा हुआ। अल्लाह ने फरमाया तू जलील है, यहाँ से निकल जा, क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत बरसेगी। कहने लगा मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे। फरमाया जा, तुझे मोहलत मिल गई। इसलिए आज देखिए हमारे आजू बाजू में हमेशा भटकते रहता है, हाँ? कुछ ना कुछ हमारे अंदर वसवसे डालेगा, कुछ बुराई करने के लिए कहेगा। उसको मोहलत मिली हुई है। कहने लगा कि मैं ज़मीन में तेरे ख़ास बंदों के सिवा सबको गुमराह करूँगा, जितने हैं सबको गुमराह करने की कोशिश करूँगा। फरमाया कि मेरे बंदों में तेरा बस न चलेगा। जो मेरे खालिस बंदे हैं ना, वो तेरे चुंगल में नहीं फंसने वाले, तेरे जाल में नहीं आने वाले। रहा तू और तेरा पैरोकार जो भी तेरी पैरवी करेगा तो तुम्हारा मकाम जहन्नम है, तुम सब वहाँ जहन्नम में झोंके जाओगे। रुकू नंबर 4 है, आया नंबर 46 से लेकर 60 तक, जिसमें जन्नत के बारे में आता है और साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो फरिश्तों की आमद हुई थी, फरिश्ते आए थे, उसके बारे में भी आता है। परहेज़गार जन्नत में होंगे, उनके दिलों के बाहिमी रंजिशें जो कीने होंगे, हसद होंगे, वो निकाल दिए जाएंगे। वो भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। अब देखिए ये जो दुनिया में भी कुछ न कुछ एक दूसरे के बारे में हसद होती है, भले ही वो नेक लोग होते हैं लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बात होती है कि हसद या कीने आते हैं, या कुछ भी ऐसी बात होती है कि एक दूसरे की नहीं बनती। तो क्या होगा कि एक जगह है नहीं, दोज़ख और जन्नत के बीच में एक पुल खड़ा किया जाएगा जिसे कंतरा कहते हैं, और उसमें पास जो लोग थे जिन्होंने एक दूसरे पे ज़्यादती की थी तो उनका बदला भी लिया जाएगा, हत्ता कि उनको पाक साफ़ किया जाएगा, उनके दिल एकदम पाक किए जाएंगे, क्लीन किया जाएगा। उनके दिलों की जो भी गंदगी है, जो भी कदूरतें हैं, उनको निकाल दिया जाएगा, फिर जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। तो ये वाली बात यहाँ पर आई है कि एक दूसरे के जो रंजिशें हैं वो निकाल दी जाएगी, कीने वगैरह निकाल दिए जाएंगे और वो भाई भाई बन के रहेंगे। तख्तों पर बैठे होंगे, न वहाँ थकावट होगी और न ही वहाँ से कोई निकालेगा उन्हें, क्योंकि यहाँ पर ज़रा हम काम करते हैं तो थक जाते हैं, वहाँ पर थकावट भी नहीं होगी और घर से भी कोई नहीं निकालेगा। आगे फरमाया मेरे बंदों को आगाह कर दीजिए कि मेरा अज़ाब भी दर्दनाक है। जिस तरह मेरी तरफ से तुमको जन्नत वगैरह मिलेगी जो अच्छे अमाल करेंगे, लेकिन जो बुरे अमाल करेंगे, नाफरमान होंगे, वो भी
کان کھول کے سن لے کہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، اور میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں، میں بخشتا بھی ہوں۔ جو توبہ کرتا ہے، واپس لوٹ آتا ہے اور پھر وہ چیز چھوڑ دیتا ہے تو اسے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ ڈر گئے۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک عالم بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، آپ مایوس نہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، فرشتوں سے، کہ مایوس تو صرف گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ خود ہی انہوں نے بتا دیا۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہماری جو مہم ہے وہ قوم لوط کی طرف ہے، ہم وہاں پر جا رہے ہیں تاکہ ان کو سزا دے سکے قوم لوط کو۔ ہم اس قوم کو نیست و نابود کر دیں گے، صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہی بچ جائیں گے، باقی سب تباہ ہونے والے ہیں۔ پھر رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 61 سے لے کے 79 تک، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد ہوئی تھی، فرشتے آئے تھے ان کے پاس، اس کے بارے میں ہے۔ لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کے پاس جلدی سے نکل جاؤ، یعنی اس بستی سے تم چلے جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کے، کیونکہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کٹ جانے والی، یہ سب تباہ ہونے والے، کوئی نہیں بچنے والا۔ اس دوران شہر کے لوگ خوشیاں مناتے آ گئے، کیونکہ یہ جو لوگ تھے وہ مردوں کے ساتھ صحبت رکھتے تھے، مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے، تو انہیں پتہ چلا کچھ خوبصورت مرد آئے ہوئے ہیں، فرشتے جو آئے ہوئے تو خوبصورت شکل میں آئے تھے آدمیوں کے، تو خوشیاں مناتے آ گئے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ اس گھر میں آئے ہوئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم نبی کے سمجھانے کے باوجود باز نہ آئی، انہوں نے نہیں مانا، ان کو بدکاری کرنی تھی۔ تو سورج نکلنے تک انہیں ایک زور کی آواز نے پکڑ لیا اور پوری بستی جو تھی وہ الٹا دی گئی، ان پر پتھر بھی برسائے گئے اور سب ملیا میٹ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور پھر آگے فرمایا، ایکا والے کس کو کہتے ہیں؟ قوم شعیب کو کہتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو ایکا کہتے ہیں، یہ جنگل میں رہتے تھے، اسی سے وہ نکلا ہے ایکا والے۔ ایکا والے بھی گنہگار تھے، ظالم تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا۔ اور یہ دونوں شہر، یعنی قوم لوط کا بھی شہر اور قوم شعیب کی جو بستی ہے، وہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ تو عبرت لینا ہے تو لے لیں ان کے پاس، کہ تمہارے سامنے راستے سے جب تم جاتے ہو تو تمہیں نظر آتے ہیں قریش کے لوگوں۔ پھر رکو نمبر 6، اس سورہ ہجر کا لاسٹ رکو ہے، آیا نمبر 80 سے لے کے 99 تک، جس میں اقوام کے آثار جو تھے اس سے تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ کی گئی ہے، اور اس سے عبرت لینے کہا گیا ہے کہ یہ جو قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اس سے عبرت حاصل کرو۔ قوم صالح یعنی سمود جو تھے، قوم صالح نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، اتنے طاقتور تھے کہ ان کے ایک نہیں کئی گھر تھے، اور خود اپنے ہاتھوں سے وہ پہاڑ تراش کے بناتے تھے، بہت اسٹرانگ تھے، ہائٹ میں بھی اچھے تھے۔ تو اللہ نے ان کو اس طرح سے مضبوطی دی ہوئی تھی کہ وہ گھر بھی ایکسٹرا گھر، حالانکہ گھر ہوتے تھے پھر بھی اور گھر بناتے رہتے تھے بنا وجہ کے۔ تو وہ ان کا کام کیا تھا؟ پہاڑ تراش کے وہ گھر بناتے تھے۔ صبح ہوتے ہوتے یہ لوگ ایک ہولناک آواز کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی۔ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، کسی اور کو معبود بنائے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے کام نہ آئے۔ قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں ان کے تباہ شدہ بستیاں جو تھیں وہ گزرتے ہوئے نظر آتی تھی، کیونکہ وہاں سے ہی پاس ہوتے تھے، اس لیے انہیں فرمایا گیا کہ مفسدین کے انجام کے آثار موجود ہے، دیکھو راستے میں، آزو بازو میں دیکھو کیسے یہ بکھرے پڑے ہوئے ان کے آثار ہیں، اس سے عبرت لو۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جب اپنے ہی اوپر کچھ نازل ہو جائے تبھی تمہاری آنکھ کھلے؟ یہ کیا ضروری ہے؟
تم ان سے بھی عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ابھی ان سے درگزر فرمائے، جو بھی کر رہے کہہ رہے ان سے درگزر کریں، ان کے کیے کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا، اور قرآن آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ ان کے تانوں کی پرواہ نہ کریں، تانے جو دے رہے ان سے اگنور کرتے رہے، اس سے درگزر کرے، اور آخر تک اللہ کی تسبیح اور نماز میں مشغول رہیں۔ ویسے بھی جب تکلیفیں آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جو بھی شکوے شکایت ہے اللہ سے کریں، دعا کریں۔ تو یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو، نماز میں مشغول ہو، یہی باتیں سوچ کر مت بیٹھو کون مجھے تانا دے رہا ہے اور کون مجھے کیا کہہ رہا ہے، اسی میں زندگی مت گزارو، بلکہ کام کرنے کے جو ہے وہ کرو۔ ہمیں بھی سبق لینا چاہیے، ذرا کوئی تانا دیتا ہے وہی لے کے پورا دن بیٹھتے ہیں، ایسا کیوں اس نے کہا اور ویسا کیوں کہا۔ اگنور اینڈ اگنور، سب اگنور کرو، درگزر کرو۔ ارے اس کے لیے مجھے ٹائم ہی نہیں ہے، میں کچھ سوچ نہیں سکتی، اتنا ٹائم ویسٹ کیوں کروں، میرا کام جو ہے بہت سارا کام باقی ہے، اللہ کے دین کو بڑھانا ہے، مجھے دین کا کام کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی سبق لینا ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ ہجر ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ النحل، اس میں 16 رکوع ہیں اور آیت 128 آتے ہیں۔ نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، ہنی بھی ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ رکوع نمبر 9 میں نحل کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ نحل کہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے وہ یہ سورت ہے۔ سورہ نحل میں دوسرے امور اور مسائل کے بارے میں باتیں آئے گی، اور اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں تو کچھ نعمتوں کا ذکر آتا ہے، اور وحی الہی اور دعوت وحی کی جو کامیابی ہے اس کے بارے میں آئے گا، اور مخالفت جو قوتیں ہوتی ہے اس کی ناکامی، اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک، جس میں دعوت توحید، توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ منکرین حق کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ جلدی نہ مچاؤ، عذاب الہی کو جلدی مچا رہے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو عذاب ابھی تک کیوں نہیں آ رہا ہے، جلدی نہیں مچاؤ، سمجھ لو وہ آ ہی گیا، اس طرح سمجھ لو۔ اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ تمہارے جھوٹے جو خدا تم نے بنائے ہیں تمہیں عذاب الہی سے بچا سکیں گے، اس غلط فہمی میں مت رہو۔ پھر آگے فرمایا، گندے پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہونے والا جو انسان ہے اللہ سے جھگڑا کرے، اسے زیب نہیں دیتا۔ کس چیز سے پیدا ہوا ہے انسان؟ اتنی گندی چیز کہ خود بھی ہاتھ لگانا نہیں چاہتا، ایسی گندی چیز سے پیدا ہوا ہے، اور آج اللہ سے جھگڑ رہا ہے، اسے زیب نہیں دیتا یہ کہ اللہ سے جھگڑا کریں۔ کیا انسان تو کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اس پہ تو غور کر۔ اس نے اسی گندے پانی کے قطرے سے چوپائے بھی پیدا کیے، تم کو جیسے پیدا کیا ہے نا، چوپائے کو بھی ایسے گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، جن سے تم گرمی حاصل کرنے کا سامان بناتے ہو، سردی کی حفاظت کا سامان بناتے ہو ان چوپایوں سے۔ اس کے جو بال ہوتے ہیں، اول وغیرہ جو ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہو، سویٹر بناتے ہو، جیکٹ بناتے ہو، بلینکٹس بناتے ہو، بے شمار فائدے اس کے ہیں، اور خوراک بھی حاصل کرتے ہو، اس کا گوشت وغیرہ بھی کھاتے ہو تم، اور ان میں تمہاری شان ہے۔ جن کے پاس گھوڑے وغیرہ رہتے ہیں ان کی کیا شان ہوتی ہے، یا دوسرے اونٹ وغیرہ جو رکھتے ہیں، میرے پاس اتنے اونٹ ہیں، شان ہوتی ہے ایک، وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے پھرتے رہتے ہیں، تمہارا سامان یہاں سے وہاں منتقل کر رہے ہیں، ان پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ اور پتہ ہے قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا ہے کہ لوگ گھوڑے یوز کرنا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے پیٹرول وغیرہ ہی ختم ہو جائے، ڈیزل ختم ہو جائے، اللہ نوز بیسٹ کہ اس وقت گھوڑوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال یہی نہیں، اس نے اور کتنی ہی مخلوقات پیدا کی ہے، کچھ تو ہمیں پتہ ہے،
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں پتہ، کچھ ڈسکور ہو رہے ہیں آج کل، اور پھر آگے کتنے ہونے والے پتہ نہیں. ہم زمین کی چیزیں نہیں معلوم کر سکیں تو سمندروں کی کیا بات ہے اور آسمان کی کیا بات ہے. تمہیں چاہیے کہ سیدھی راہ اختیار کرو اور ٹیڑھے راستوں پر بھٹکنے سے بچو. سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، بھٹکنے والے راستے بہت ہیں. تو بھٹکو نہیں، ایک سیدھے راستے پہ رہو. اگر وہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے دیتا، سب کو کہتا مسلمان ہو جاؤ، سب ایمان لاؤ، اللہ کو مانو. لیکن یہ اس کی سنت نہیں، کسی کو مجبور نہیں کرتا. چوائس دے کے رکھی ہوئی ہے، جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے. اس کے بعد رکو نمبر 2 ہے آیا نمبر 10 سے لے کے 21 تک، جس میں اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تم شمار ہی نہیں کر سکتے. اسی نے آسمان سے پانی برسایا، اسے تم پیتے ہو. ابھی دیکھیں روزے میں احساس ہو رہا ہے، پانی کی ویلیو پتہ چل رہی ہے کہ پانی جو ہم ایک ایک قطرے بھی ہمارے لیے بہت ویلیوبل لگ رہے ہیں کہ چاہ کے بھی پی نہیں سکتے، لیکن وہ کیا ویلیو ہے. جب ہم روز پیتے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. تو وہ جو پانی تم پی رہے ہیں وہ بھی اللہ نے تم کو دیا. اسی پانی سے، جو پانی برس رہا ہے اسی سے تم پیتے تو ہے، لیکن اسی سے درخت شاداب ہو رہے ہیں، اور جو درخت شاداب ہو رہے ہیں ان کو تمہارے جانور بھی کھا رہے ہیں، جانور چراتے ہو تم اس میں. اور کھیتیاں جو ہیں اور الگ الگ طرح کے جو پھل ہیں وہ بھی، اور دوسرے ثمرات میں سب آتے، پھول ہو، ربڑ ہو، سب وہ بھی اس نے ہی اگائے، اور وہی پانی سے وہ اگ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی نے دن رات کو تمہارے لیے مسخر کیا. سوچے صرف دن اور دن ہوتا یا صرف رات اور رات ہی ہوتی، کیا حال ہوتا ہمارا. نہ آرام کر سکتے اور نہ کام کر سکتے. تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. لائٹ آن آف ہو رہی ہے آٹومیٹک کہ اب سو اور اب جاگو، لیکن لوگوں نے الٹا ہی کر دیا ہے. بہرحال آگے، سورج، چاند، ستارے اسی کے حکم سے مسخر ہے. کب چلنا ہے، کہاں چلنا ہے وہی کہتا ہے، اسی کے اشارے پہ چلتے ہیں. پھر رنگ برنگی چیزیں جو زمین پر دکھ رہی ہے تم کو، وہ سب اسی نے پیدا کی ہے. اس نے سمندر جاری کیے جس سے تم کیا کرتے ہو، تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلیاں کھاتے ہو. پھر وہی نہیں بلکہ موتیاں جو ہے زیور بنانے کے لیے وہ بھی وہیں سے تم نکالتے ہو. کشتیاں تمہارا مال تجارت لیے پھرتی ہے، اس کے اندر وہ لے کے پھرتی ہے کشتیاں. کس کے اندر؟ سمندر کے اندر. سامان یہاں سے وہاں، اس کنٹری سے اس کنٹری، اس جگہ سے اس جگہ لے جا رہی ہے. اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہیں. زمین ہل جاتی پہاڑ کی وجہ سے. پہاڑ ایز اے پیگ ہے ہمارے لیے. اگر پہاڑ نہیں ہوتا نا تو یہ جو زمین ہے وہ ہلتی ڈلتی رہتی، ہم ایک جگہ قرار نہیں پاتے بلکہ ہلتے ہی رہتے. لیکن پہاڑ کی وجہ سے زمین جو ہے وہ ہل نہیں رہی ہے، ایک جگہ سیٹ ہے وہ. تو یہ پہاڑ بھی نعمت ہے تمہارے لیے، کیونکہ قیامت کے پہلے کیا ہوگا، پہاڑ پاؤڈر بنیں گے نا، ریزہ ریزہ ہوں گے، اس لیے سب زلزلے اور یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، سب بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے اور سب کچھ ہوگا. تو پہاڑ بھی نعمت ہے. اور نہریں اس نے بنائی، نہروں سے بھی تم فائدے حاصل کرتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ راستے کس نے بنائے؟ راستے بھی اللہ نے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ. اور راستوں میں کچھ نشانات بھی رکھے، لینڈ مارکس جو ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں پہلے کے جو تھے لوگ، وہ ہماری طرح جو لینڈ مارکس ہوتے بورڈ وغیرہ ویسے نہیں تھے، بلکہ کچھ چیزوں کی نشانیوں کی وجہ سے، یہاں پر یہ درخت ہے، یہاں پر یہ چیزیں، یہ ہے، تو اس کے ذریعے وہ راستہ پاتے تھے. تو راستوں میں لینڈ مارک بھی اللہ نے بنائے، جو دن میں تم اس کے ذریعے کام کرتے ہو کہ دن میں تمہیں نظر آتا ہے یہ لینڈ مارک ہے، اب مجھے یہاں رائٹ لینا ہے، لیفٹ لینا ہے، تم پتہ کرتے ہو. اور ستاروں سے بھی لوگ راستے معلوم کرتے ہیں. جو رات کے وقت جاتے تھے، سفر وغیرہ کرتے یا رات کو نکلتے ہیں، تو ستاروں کے ذریعے معلوم کر سکتے تھے کہ کس جگہ ان کو جانا ہے.
رائٹ میں لیفٹ میں سب پتہ ہوتا تھا. تو رات اور دن میں جو فائدے ہیں وہ اللہ نے ہی سب بنا کے، لینڈ مارکس اور یہ ساری چیزیں، نشانیاں اللہ نے ہی بنائی ہوئی ہیں. غور تو کرو. ان سب آیات الہی میں عقل مندوں کے لیے سامان عبرت ہے. جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، کیا وہ ان باطل معبودوں کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتا؟ وہ اس کے اہل ہے جو باطل معبود تم نے بنائے، بلکہ وہ تو مخلوق ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو. وہ تو خود پیدا کیے گئے، کسی اور نے بنایا یا خود پیدا کیے گئے ہیں. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہ کر سکو گے. تمہارے باطل معبود تو محض بے جان لاشیں ہیں. یہ صرف لاش ہے، بے جان چیز ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، یہ بھی انہیں پتہ نہیں. تو تمہاری کیا سننے والے ہیں. اس کے بعد رکو نمبر 3 ہے، آیا نمبر 22 سے لے کے 25 تک، جس میں بتایا گیا کہ تکبر کرنے والے حق کا انکار کرتے ہیں. پھر اور کیا چیز بتائی گئی ہے؟ گناہوں کا بوجھ کون لے جائے گا، گناہوں کے بوجھ کون اٹھانے والا ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے. فرمایا تمہارا معبود اللہ واحد ہے، ایک اللہ. اس کے منکر، اس کا انکار کرنے والے محض تکبر کرنے والے ہیں. تکبر بھی ایک ریزن ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اسلام میں نہیں آنا چاہتے، وہ ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں. وہ یعنی اللہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے کہ کون تکبر کو اندر چھپائے ہوئے رکھا ہوا ہے اور کون کھل کے تکبر کرتا ہے کہ مجھے ماننا نہیں ہے. سب اللہ کو پتہ ہے. بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. یہ لوگ پہلی کتابوں کو محض افسانے کہتے ہیں، پہلوں کے قصے کہتے ہیں. بولتے یہ کیا، یہ تم جو پہلے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں ہم کو بھی پتہ ہے. قیامت کے دن انہیں اس گناہ کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے، اپنے ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے بغیر ان کے گمراہ کیا. یعنی بغیر ان کے انہوں نے فتوے دیے، بغیر ان کے انہوں نے کوئی چیز ایسی بتائی، اور وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. جو خود انہوں نے کیا وہ اس کا تو بوجھ اٹھانا ہی ہے ان کو، لیکن اوروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا، اس کا بھی وہ بوجھ اٹھائیں گے. سن لو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت ہی برا بوجھ ہے، کوئی اچھا بوجھ نہیں اٹھا رہے وہ لوگ. پھر رکو نمبر 4 ہے، آیا نمبر 26 سے لے کے 34 تک، جس میں حق کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے اور اہل ایمان کے درجات کے بارے میں ہے. کہا گیا کہ ان سے پہلے لوگوں نے حق کے خلاف چالیں چلی تو ان کی چالیں ان پر الٹ دی گئی، ان پہ ہی آ گئی وہ چالیں. قیامت کی رسوائی ان کا مقدر ہوگا، ان کو ذلیل کیا جائے گا، جہاں ان کے کوئی خود ساختہ جو بنائے ہوئے شریک ہیں، معبود ہیں، مشکل کشاں ہیں، ان کے کوئی کام نہیں آنے والا. فرشتے جب ان کے جانیں نکالنے لگیں گے تو یہ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں گے. کوئی ابھی چانس ہی نہیں، کوئی عذر بہانے نہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، سپرد کر دیں گے. پھر ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہوگا. تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. ان کے برعکس نیکوکار کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سراسر خیر و برکت کی بات نازل ہوتی ہے. جو بھی اللہ بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، وہ صرف خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی شر نہیں. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں جو یہ چیز کرتے ہیں، کہتے ہیں. فرشتے موت کے وقت نیکوکار یعنی کفر و شرک سے پاک لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ تم پر سلام ہو، سلام کی دعا کرتے ہیں. اس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے. تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے تو تمہیں جنت دی جاتی ہے، تم پہ سلامتی ہو. اے منکرین حق،
فرشتوں کا یا عذاب کا انتظار کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تم جو کہتے ہو فرشتے کیوں نہیں اترتے اور اب تک عذاب کیوں نہیں آتا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ پہلی قومیں اس کی سزا پا چکی ہیں، انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے عبرت حاصل کرو، اب سدھرو، اب لائن پہ آ جاؤ۔ اس کے بعد رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 35 سے لے کے 40 تک، جس میں مشرکین کو پیغام توحید دی گئی ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتا ہی تو ہم کو روک دیتا تھا، اور اللہ کو ہمارا یہ جو عمل تھا وہ پسند نہ ہوتا تو پھر فوراً ہمیں سزا بھی دے دیتا تھا، لیکن شاید وہ اس کی مرضی ہے، کرنے دے رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، تو اٹس اوکے۔ فرمایا گیا کہ سنو، ہم نے تمام رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے یہ تعلیم دی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر دیکھو پہلے لوگوں نے نہ مانے تو ان کا کیا انجام ہوا، تمہارے سامنے مثالیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اور یہ کہتے ہیں کہ مردے زندہ نہ ہوں گے۔ یہ جو زندگی ہے نا، اب کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہی کی زندگی۔ خوب سن لو، ضرور ہوں گے، مردے جو ہے وہ زندہ ضرور ہونے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کا آنا برحق ہے، تاکہ دنیا بھر کے اختلاف کے فیصلے ہو جائیں اور کافروں کا جھوٹ ثابت ہو جائے۔ قیامت تو اللہ جب چاہے گا آ جائے گی، صرف اللہ کن کہے گا ہو جا، کن کا مطلب ہے ہو جا، تو وہ واقعہ ہو جائے گی، صرف کن کہنے کی دیری ہے۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، آیا نمبر 41 سے لے کے 50 تک، جس میں مہاجرین کے درجات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بھی کچھ چیزیں آتی ہیں۔ مظلوم مہاجروں کو دنیا میں بہت ہم بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ جنہوں نے صبر کیا اور رب پر بھروسہ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور آگے فرمایا اہل علم سے پوچھ لو کہ ہم نے آپ سے پہلے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا، کیونکہ یہ مطالبے کرتے تھے نا کہ یہ تو رسول ہی ہے، یہ رسول تو انسان ہی ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، کچھ اور تو نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ ہم نے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے۔ قرآن اسی لیے اتارا گیا کہ پیغمبر اس کے ارشادات کھول کھول کے تم کو بیان کرے جو کچھ ہے۔ پھر آگے فرمایا حق کے خلاف بری چالیں چلنے والے اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، وہ زمین میں ڈھسائے جا سکتے ہیں یا اچانک عذاب ان پر آ سکتا ہے، یا تو ڈھسا دیے جائیں گے یا عذاب آ جائے گا اچانک۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ پوری کائنات کی ہر چیز، سائے، تمام جاندار، تمام فرشتے اس کے حضور سجدہ ریز ہے۔ تم کو جو سائے بھی دکھتے ہو کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کر رہے ہیں، اسی کے تابع فرمان ہے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ جو بھی تکبر بھی کرنے والا انسان ہے، اپنے آپ کو دھوپ میں کھڑا کر کے دیکھے، سایہ دکھتا ہے، ہاں جھکا ہوا ہے نا، خود نہیں جھکنا چاہتا، اس کا سایہ جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے۔ اس کے بعد رکو نمبر 7 ہے، آیا نمبر 51 سے لے کے 60 تک، جس میں بتایا گیا ہے کہ معبود حقیقی سب کا محسن ہے، سب پہ احسان کرنے والا ہے۔ توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے جب زمین اور آسمان میں سب کچھ اسی کا ہے تو سب پر اسی کی عبادت لازم ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، تم دو الہ نہ بناؤ۔ اب مجوسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دو الہ بناتے ہیں، ایک اچھا الہ، ایک برا الہ کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ سبھی کے لیے دعوت ہے نا، یعنی وہ کوئی بھی مشرک ہو، کوئی اہل کتاب والا ہو، سب کے لیے دعوت ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ تم دو الہ کو نہیں بناؤ، الہ تو ایک ہی ہے،
کچھ نے تو 2 بنائے، کچھ نے بہت زیادہ، اتنے کروڑوں بھی بنائے ہوئے ہیں. تو وہ اتنے سارے الہ نہیں ہے بلکہ ایک الہ ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو تم اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس چلاتے ہو، دعائیں کرتے ہو. پہلے کے جو غیر مسلم تھے وہ بھی اللہ کے پاس ہی دعائیں مانگتے تھے، لیکن آج کے جو غیر مسلم ہیں وہ اتنے بدتر ہیں کہ وہ اللہ کے پاس بھی نہیں مانگتے. تو اس لیے کہا گیا. اور کچھ ایسے ہیں جو اوپر ہاتھ کرتے ہیں اور بولتے وہ اوپر والا مجھے یہ دے دے اور وہ دے دے، ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں. تو جب نقصان پہنچتا ہے تو تم اللہ سے مانگنے لگتے ہو، دعائیں کرنے لگتے ہو. تکلیف دور ہو جاتی ہے تو تم میں سے کچھ لوگ شرک شروع کر دیتے. پھر سے وہی یعنی کچھ نیم مسلم کو بھی دیکھا گیا، پھر سے شرک کرنا شروع کرتے ہیں. چادریں چڑھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہماری تکلیفیں دور ہو گئی. اس لیے ہمارے دیے ہوئے رزق میں دوسروں کا حصہ مقرر کرتے ہو کہ اس میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور خود تو بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراض ہوتے، بدحواس ہو جاتے ہیں. کسی کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اتنے غم زدہ ہوتے تھے، غصے میں ہو جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور سوچتے تھے کہ کیا اپنی رسوائی کے باوجود اس کو زندہ رکھیں یا تو زندہ ہی مٹی میں گاڑ دیں. ایسے تم کرتے ہو. بیٹی کی جب بھی تم کو خوشخبری ملتی ہے تو وہ تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہوتی بلکہ تمہارے لیے منحوس دن ہوتا ہے. ایسے تم خیال کرتے ہو. تو اب تم جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہی تم نے کہا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں، جس کو معبود بنائے وہ اللہ کی بیٹیاں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر لڑکیوں کو ڈیگریڈ نہیں کیا گیا، یہ ایک بات یاد رکھیں. لیکن یہاں پر کیوں ایسی بات سمجھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کی سوچ کے حساب سے ان کو بتایا جا رہا ہے. حکمت ہے نا اس میں بھی، وزڈم یوز کر کے اس بات کو بتایا جائے جو وہ چیز سمجھتے ہیں. اس سوچ کے ذریعے ہمیں بھی وہ بات بتانی چاہیے. تو یہ ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی سوچ کے حساب سے ان کو سمجھانا ہے مقصود. اللہ تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے، اس کے لیے بیٹیاں کیوں چاہیے؟ اور بیٹیاں ہی کیا، بیٹے بھی کیوں چاہیے؟ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 61 سے لے کے 65 تک، جس میں اللہ کی طرف سے مہلت کا ملنا وہ بتایا گیا ہے اور مشرکین پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے. مشرکین کو خبردار کیا گیا کہ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کو پکڑنے لگے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، سب کو پکڑ لے، کوئی زندہ ہی نہیں باقی رہے گا اگر ہر انسان کو اس کی غلطیوں پہ پکڑا جائے. لیکن اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اس لیے وہ پکڑتا نہیں ہے فوراً، اس لیے کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جب وقت مقرر آ جائے گا تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکے گا، نہ آگے بڑھ سکے گا. اسی وقت وہ چیز آئے گی، جو بھی عذاب ہے یا موت کا وقت ہے اسی وقت آ جائے گا. یہ مہلت ملی ہوئی ہے سب کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کام اتمام حجت کرنا ہے، حجت کو تمام کرنا ہے، پورا کرنا ہے. ہدایت اور رحمت کا پیغام پہنچانا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے. وہ تمہارا کام لوگوں کو مومن یا موحد بنانا نہیں ہے. مشرک اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور جھوٹی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں. بالکل نہیں، ایسے لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. ان کی بدعمالیوں کو شیطان خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے جو کر رہے بہت اچھا ہے، اور کچھ ریزنز بھی بتاتا ہے ساتھ ساتھ. پھر کہا کہ قرآن اسی لیے اتارا گیا کہ مشرک اپنے اختلاف میں ہدایت کی راہ پا لے جو بھی اختلاف کر رہے ہیں. جس طرح بنجر زمین بارش سے سیراب ہو جاتی ہے، اسی طرح ویران دل جس میں کوئی ہدایت نہیں ہے
وہ قرآن کی ہدایت سے آباد ہو سکتے ہیں، تو قرآن سے جڑے رہو، اس کی تعلیم کو دیکھو، اس پہ عمل کرو، اس کو سیکھو، سکھاؤ، اس سے لگے ہوئے رہو۔ پھر رکو نمبر 9 ہے، آیا نمبر 66 سے لے کے 70 تک، جس میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے، اور ساتھ ساتھ شہد کی مکھی کی بھی مثال اسی رکو میں آئی ہوئی ہے، اور اسی رکو میں جو شہد کی مکھی کی بات آئی ہے تو نام بھی یہی دیا ہوا ہے، سورہ النحل۔ اللہ نے تمہیں جو چوپائے عطا فرمائے ہیں ان میں کس قدر مقام عبرت ہے۔ چوپائے کو ہی دیکھو، کیٹلز کو دیکھو کہ کتنی اس میں عبرت کی چیزیں ہیں، غور تو کرو۔ ان سے تم خالص دودھ حاصل کرتے ہو، اور پتہ ہے دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے بیج سے بنتا ہے۔ اور گوبر تھوڑا ملاوٹ ہو جائے دودھ میں یا خون کی ملاوٹ ہو جائے، کوئی دودھ کو پیے گا؟ اور دودھ کتنا وائٹ ہوتا ہے، سفید، اس میں ہے کوئی گوبر کی ملاوٹ یا خون کی ملاوٹ؟ اس کو ہی دیکھو، دودھ کہاں سے نکل رہا ہے؟ ان کے گوبر اور خون کے بیج سے نکل رہا ہے، پیٹوں میں سے۔ یہ بھی عبرت کی چیز ہے۔ پھر کھجور، انگور کے پھلوں سے مشروب تیار کرتے ہو، پینے کی چیز بناتے ہو۔ شہد کی مکھی کو دیکھو، وہ کتنے بلند چھتے لگاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہو جاتی ہے۔ کہاں پہ بنانا ہے؟ درختوں پہ بنانا ہے، پہاڑوں پہ بنانا ہے، اللہ آرڈر دیتے ہیں، اور اس حساب سے وہ وہاں پر چھتا بناتی ہے، تمہارے لیے بناتی ہے۔ پھلوں سے رس چوستی ہے، کہاں کہاں جنگلوں سے جا کے الگ الگ رس چوس کے آتی ہے۔ اسی لیے جو شہد ہوتے ہیں وہ الگ الگ ٹائپس کے ہوتے ہیں، کوئی ڈارک بلیک ہوتا ہے، کوئی براؤنش ہوتا ہے، یلوئش ہوتا ہے۔ اس حساب سے ہوتا ہے کہ کس چیز کا اس نے کوئی کس پھل یا کس پھول کا اس نے رس چوسا ہے، تو اس سے وہ بناتی ہے۔ اور اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے۔ ہاں، ہمارے پیٹ سے کچھ نکال کے ہم کھا سکتے ہیں کیا؟ لیکن شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر سے جو ڈرنک نکل رہی ہے، شہد نکل رہا ہے، وہ ہم پیتے ہیں۔ اور یہ جو شہد ہے وہ بیماریوں کی شفا ہے، اس کو بھی یوز کیا کرے۔ کوئی بیماری ہے تو شہد کا استعمال کیا کرے، لیکن آج کل پیور شہد ملتے ہی کہاں ہے؟ تو پیور شہد یوز کیا کرے تاکہ بیماریوں سے ہمیں شفا ملے۔ اہل فکر کے لیے یہ تمام نشانیاں جو بتائی گئی ہیں، اور آگے فرمایا تمہاری زندگی اور موت، لمبی عمر اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے سب فکس کیا ہوا ہے، کب زندگی دینی ہے، کب موت دینا ہے، کس کو کتنی عمریں دینی ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ بھی تمہارے لیے عبرت ہے کہ زندگی کے بعد موت آتی ہے اور زندگی بھی ملتی، یہ بھی عبرت ہے۔ پھر رکو نمبر 10 ہے، آیا نمبر 71 سے لے کے 76 تک، جس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور مثالیں اس کے۔ اللہ نے ایک کو دوسرے سے بڑھ کر رزق عطا فرمایا۔ دیکھیں، کسی کو بہت زیادہ رزق مل رہا ہے، کسی کو بہت کم، اور کسی کو نارمل جتنا ضرورت ہے اتنا ہی وہ یوز کر رہا ہے، اور اس کے پاس اتنا ہی ہے۔ مگر دولت مند لوگ اپنے غلاموں یا نوکروں پر خرچ نہیں کرتے، یہ تو اپنے مالوں میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں بناتے۔ یہ بھی بہت قابل غور مثال دی ہوئی ہے، لیکن عقل والوں کو سمجھے گی کہ جو تمہارا مال ہے اس میں کیا تم غلاموں کو اپنا پارٹنر بنا سکتے ہو کہ چلو میرا جو مال ہے وہ 50-50 کرے یا کچھ حصہ میں میرے غلام کو دوں؟ یہ کر سکتے ہیں کیا؟ تو اللہ کے غلاموں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی سلطنت میں کیوں شریک بناتے ہو؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ تم اگر تمہارے لیے نہیں پسند کرتے کہ کوئی تمہارے مال میں کوئی شریک ہو، یا تمہاری بیویوں میں، تمہاری عورتوں میں کوئی شریک ہو، تو تم یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ اللہ کے جو غلام ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، اس میں کوئی شریک ہو؟ ان کو شریک بنایا اللہ کا، اللہ کے غلاموں کو تم نے شریک بنا رکھا ہے اللہ کا۔ عقل رکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ عورت کا وجود اور اس سے جو اولادیں ہوتی ہے، اس کا جو اولادوں کا جو سلسلہ ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عورت سے بچے، بچوں سے نواسی، نواسیاں، پوتے، پوتیاں، سب جو ہوتے وہ بھی اللہ کی نعمت ہیں۔
کیا اس کے باوجود منکرین حق ان کی پرستش کریں گے، ان کی پوجا کریں گے، ان کی عبادت کریں گے، جن کے پاس پلے کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، اور ان کی عبادت کرو گے تم؟ بھلا وہ غلام جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور دوسرا وہ شخص جو پاکیزہ مال کا مالک ہو، یعنی طیب مال ہو اس کے پاس، اور ہر طرح سے وہ خرچ کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، دوسرا شخص ہے اس کے پاس بہت مال ہے اور خرچ بھی کر رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر مفسرین نے دو الگ الگ بات کی ہے۔ کسی نے کہا یہ جو مثال دی گئی ہے وہ باطل معبود اور معبود حق یعنی اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کسی نے کہا کافر اور مومن کی مثال ہے۔ بہرحال، اور کیا وہ گونگا غلام جو مالک کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اور الٹا مالک پر ہی بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے حکم پر قادر ہو اور سیدھی راہ پر قائم ہو؟ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے رکو نمبر 11 ہے، آیہ نمبر 77 سے لے کے 83 تک، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور حکمتوں کے بارے میں آتا ہے۔ زمین اور آسمان کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کا آنا اس کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بلکہ اس سے بھی جلتر ہے۔ اس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے جب پیٹ میں تھے، تمہیں مختلف اعضاء بخشے، کان، ناک سب اللہ نے دیے۔ اسی نے آسمان کی ہوا میں پرندوں کو مسخر کیا، تابع فرمان کیا، جنہیں ہوا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا۔ کوئی ہے پکڑے ہوئے؟ ہاں، ورنہ گر جائے گا نا۔ پرندہ جو اڑ رہا ہے اس کو غور کر کے دیکھیں کہ کیا پکڑے ہوئے ہیں ان کو نیچے اور اوپر سے، کیوں گرتے نہیں ہیں؟ ان کو اللہ تھامے ہوئے ہیں، اس پہ بھی غور کرو۔ اسی نے چوپائے کو تمہارے لیے جو کیٹلز ہیں ان کو تمہارے لیے فائدے مند بنایا، کئی چیزیں تم ان سے بناتے ہو، اور آرام کے لیے سائے بنائے، پہاڑوں میں غاریں بنائیں، کیوز بنائے، تمہارے لیے کرتے جو گرمی سے بچاتے ہیں اور کرتے جو جنگ میں بچاتے ہیں، زرہ وغیرہ یعنی سامان ہے، ہر جنگ کا سامان، اس کے انعامات ہیں یہ سب، کہ تمہیں اس کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر منہ موڑو گے تو اپنے برے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہو، کیونکہ نبی کا کام صرف پیغام حق پہنچانا ہے، تم مانو یا نہ مانو، پیغام پہنچا دیا گیا۔ پھر رکو نمبر 12 ہے، آیہ نمبر 84 سے لے کے 89 تک، جس میں قیامت کے دن کوئی عذر نہ سنا جائے گا، اس کے بارے میں آتا ہے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بارے میں بھی آتا ہے۔ روز حشر واقعہ ہونے کے بعد نہ کسی کو عمل کرنے یا بولنے کی اجازت ہوگی۔ اس وقت کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اب کوئی نیک عمل کرے یا کچھ بولے۔ نہ منکروں کا کوئی عذر سنا جائے گا، اگر عذر پیش بھی کرے تو ان کو سنا نہیں جائے گا ان کا عذر، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ انہیں معبودان برحق نظر آئیں گے، وہ جو باطل معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ دکھیں گے ان کو کہ وہاں پر ہے، تو وہ کہیں گے اے اللہ تیرے مقابل ہم ان کو پکارتے رہیں۔ وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو، وہ خود معبود جو انہوں نے باطل معبود بنائے تھے وہ بولنے لگیں گے، وہ بھلے اسٹیچو ہی کیوں نہ ہو، وہ بولنے لگیں گے تم جھوٹے ہو، تم نے نہیں ہماری عبادت کی تھی۔ اس دن ہر امت کا گواہ حاضر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے کہ وہ ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہر چیز کا کافی بیان ہے، بہت ساری بیان چیز کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ پھر رکو نمبر 13 ہے، آیہ نمبر 90 سے لے کے 100 تک، جس میں اپنے عہد کو پورا کرنا اس کے بارے میں، اور قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں انصاف اور بھلائی کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی، برائی اور ظلم کے کاموں سے روکتا ہے۔
وہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں قول و قرار اللہ کے عہد سمجھ کر پورے کرو. جو بھی تم بولتے ہو دوسروں سے، یہ کرنے کا وعدہ کروں گا، یہ کچھ وعدے کرتے ہو، تو قول و قرار یہ سمجھ کے کرو کہ تم اللہ کا عہد سمجھ رہے ہو، اس کو اللہ سے عہد کر رہے ہو، اللہ کا عہد سمجھ کے اس کو پورا کرو. قسمیں پکی کر کے ہرگز نہ توڑو. تمہاری کوئی بات اللہ سے چھپی نہیں ہے. کہیں تمہاری مثال اس عورت جیسی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا، پھر توڑ کر خود ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جب سوت کاتا جاتا ہے، دھاگا وغیرہ جو بناتے ہیں، کتنی محنت سے بناتے ہیں لوگ، انہیں اس کو اسپن کرتے ہیں. تو اگر اتنی مضبوطی سے اس نے باندھ دیا اور پھر اس نے کیا کیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مضبوطی کرنے کے بعد، تو کچھ حاصل ہے کیا؟ اس عورت کی طرح اپنے آپ کو نہ بناؤ. اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ. ایسا کبھی نہ کرو کہ آج ایک گروہ کے ساتھ معاہدہ کرو، کل اسے کمزور دیکھ لو تو پھر طاقتور کے ساتھ مل جاؤ کہ یہ تو کمزور نظر آتا ہے، چلے اس کو چھوڑے. دوسرا دیکھو طاقتور نظر آ رہا ہے، پیسے والا نظر آ رہا ہے، تو اس سے وعدہ کرنے لگے، عہد کرنے لگے. یاد رکھو، اگر تم نے اپنے قسموں کو مکر و فریب کے ذریعہ بنایا، اس طرح سے عہد شکنی کی، تو اسلام کی طرف آنے والے لوگ تمہاری حالت دیکھ کر دین سے بدظن ہو جائیں گے. اور یہی ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھتے اور کہتے دیکھو یہ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ بدظن کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ کچھ مسلمان ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دین میں آنے والا بھی بھاگ جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہے. اور تم اللہ کے ہاں اس کی سزا پاؤ گے اگر ایسا کرو گے. تو دنیا کے حقیر مال کے بدلے اللہ کے عہد کو نہ بیچو. جو بھی تم عہد توڑو گے، کچھ چند پیسوں کے خاطر، چند مال کے خاطر کرو گے نا، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیر چیز ہے جو تم جس کے خاطر کر رہے ہیں. تو اس حقیر مال کے لیے اللہ کا عہد نہ بیچو. دنیا کا مال ختم ہو جانے والا، یہ جو آئے گا بھی مال ہو جانے والا ہے، ایک دن تمہارے پاس نہیں رہنے والا. جو کچھ تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اچھے کام کرنے والے مومن مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کی خوشگوار زندگی کا بھی مزہ پائیں گے، اس زندگی میں بھی خوش ہوں گے. بھلے ہی ان کے پاس کم بھی ہو تو بھی سکون سے رہیں گے. آرام کی زندگی ہے ان کی، خوشحالی ہے ان میں. اور آخرت کے اجر نیکوکار کے لیے مخصوص ہے. مسلمانوں، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو. اس لیے جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہمیں تعلیم دی گئی. شیطان کا زور ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر نہیں چلتا. اس کا زور انہی پر چلتا ہے جو مشرک ہیں، جو اسے اپنا دوست بناتا ہے، اسی پہ وہ چلا لیتا ہے اپنا زور. پھر رکو نمبر 14 ہے، آیت نمبر 101 سے لے کے 110 تک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا جو الزام تھا اس کے بارے میں ہے، اور قبول اسلام کے بعد پھر جانے کی سزا. اسلام قبول کرنے کے بعد پھر واپس کفر کی طرف آنا. جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ تم یہ خود گھڑ لیتے ہو، تم نے خود بنا کے لایا ہوا ہے، یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے. آپ کہہ دیں تمام احکام تمہارے رب کی طرف سے ہیں. روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام لے کے آتے اللہ کی طرف سے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک آدمی یہ باتیں سکھاتا ہے، جو عجمی آدمی ہے، عربی نہیں ہے، عجمی ہے، وہ یہ سب سکھاتا ہے. قرآن جو بتا رہے ہیں وہ اس سے سیکھ کے آتا ہے یہ، جبکہ اس آدمی کی زبان عربی نہیں. وہ جس بارے میں بولتے تھے لوگ، وہ ایکچولی عربی انسان نہیں تھا. وہ تھوڑی بہت عربی جانتا تھا، ٹوٹی پھوٹی، یا کوئی وہ بھی صحیح سے نہیں بول پاتا تھا. تو اس کا نام لیتے تھے، کہتے تھے یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کے سیکھ کے آتے ہیں. تو کہا گیا کہ یہ جو عربی نہیں ہے اس سے سیکھ کے آتا ہے، ایسی بھی تمہارے پاس باتیں کرتے ہیں. اور قرآن مجید تو عربی زبان میں، اور عربی ایسی عربی ہے کہ فصیح و بلیغ عربی ہے. یہ نارمل عربی نہیں ہے، اسٹریٹ لینگویج نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو.
سنو یہ جھوٹے کبھی ہدایت پا نہیں سکیں گے. ویسے بھی دیکھیے یہ لوگ بہت جھوٹے ہیں، الگ الگ باتیں کرتے ہیں. پہلے کیا کہتے تھے کہ یہ جو باتیں ہیں نا وہ خود گھڑ کے لائیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر کے، کیونکہ ان کو اعتراض جس کو کرنا ہوتا ہے نا وہ الگ الگ باتیں کرنا شروع کرتا ہے. اب خود گھڑ کے لائے، اس کے بعد وہ دوسری بات بناتے ہیں کہ نہیں نہیں خود گھڑ کے نہیں لائے، یہ اجمی جو بیٹھا ہوا رہتا ہے نا اس کے پاس سیکھ کے آتے ہیں. جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا وہ ایک بات پر نہیں ٹکتا، اس کو 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ویسے بھی ماننا نہیں چاہتے تھے. بہرحال آگے فرمایا کسی مومن کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے، یعنی کچھ ایسے کلمات کہنے کے لیے کہا جائے جو شرکیہ کلمات ہو، کفریہ کلمات ہو، مجبور کیا گیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. اب اس نے کہہ دیا کفریہ کلمہ، مجبوری میں گن کسی نے رکھ دی، اس کی جان کی دھمکی دی کہ تمہاری جان لی جائے گی، لیکن اس کا جو دل ہے وہ ایمان پہ مطمئن ہے، اسے پتہ ہے یہ غلط میں کہہ رہا ہوں لیکن میں جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پھر وہ قابل معافی ہے. لیکن جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر پر اپنے دل کی رضامندی سے وہ کام کرے، یعنی کفر کر رہا ہے ایمان لانے کے بعد دل بھی راضی ہے اس پر، وہ عذاب الہی کا نشانہ ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اسی لیے وہ ایسا کر رہا ہے. یاد رکھو کہ آزمائشوں میں پڑنے کے بعد جن لوگوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اور صبر کیا، یعنی اللہ کے راستے میں ثابت قدمی دکھائی، اللہ ان کی کوتاہیوں سے یقیناً درگزر فرمائے گا. جو بھی کمی کوتاہی یا شارٹ کمنگس ہوتی ہے اس سے اللہ درگزر کرنے والا ہے. پھر رکو نمبر 15 ہے، آیا نمبر 111 سے لے کے 119 تک، جس میں آخرت کی گرفت سے فرار ممکن نہیں، اس کے بارے میں، اور حلال حرام رزق کے بارے میں بھی آتا ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی، میرے بارے میں، خود کے بارے میں سوچ رہا ہوگا انسان، اور ہر ایک اپنے کیے کا پورا بدلہ پائے گا، جو بھی کرے گا اچھا یا برا. پھر آگے فرمایا ایک بستی کی مثال سنو. اب یہاں پر مفسرین نے اس بستی سے مراد مکہ کی بستی لی ہوئی ہے جن پہ قحط پڑا ہوا تھا. ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ تو ایک وقت ایسا آیا ہوا تھا کہ مکہ میں قحط سالی آ گئی تھی. تو کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے، اور بھی الگ تفسیر آپ کو ملے گی، لیکن اب یہ دماغ میں رکھیں. ایک بستی کی مثال سنو، اس کے رہنے والے امن اور چین سے رہ رہے تھے اور ہر طرف سے ان کو وافر رزق پہنچ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر الگ الگ کنٹری سے الگ الگ فروٹس وغیرہ ساری چیزیں، کپڑے وغیرہ آ رہے تھے، ہر طرح سے ان کو وافر رزق پہنچ رہا تھا. تو انہوں نے ناشکری کی اور ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، آخر ان ظالموں کو عذاب نے گھیر لیا، قحط سالی آ گئی ان کے اوپر. آگے آتا ہے اللہ کا ارشاد ہے اللہ کا دیا حلال مال کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. کھا رہے پی رہے ہو، ڈکار بھی دے رہے ہو لیکن الحمدللہ کہنے بھول جا رہے ہو، تو شکر بھی ادا کرو. سنو مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو سب حرام ہے. جانور ہی کیا، کوئی چیز بھی، جیسے حلوے وغیرہ بناتے ہیں اور اس پہ کسی اور کا نام لے کے نظر و نیاز کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے. نیازیں وغیرہ کسی اور کے نام سے کرتے ہیں، وہ بھی چیزیں کھانا حرام ہے. کوئی لاچار بھوک سے مجبور ہو کر جان بچانے کی حد تک کھا سکتا ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے، کچھ تھوڑا کھا لے تاکہ جان بچ سکے، اس کے لیے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ وہ سرکش نہ ہو، باغی نہ ہو، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو کہ چلو اچھا لگ رہا ہے اور کھا لے اور کھا لے اور کھا لے. یہ نہیں کرنا ہے. تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے اگر یہ اس نے کیا کہ حد سے نہیں کھایا، مجبور تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ میری صرف جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. اور آگے فرمایا تم اپنی طرف سے حلال یا حرام نہیں ٹھہراؤ ورنہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے.
یہودیوں پر ان کے علاوہ یعنی یہ جو چیزیں بتائی گئی ہے وہ بھی ان پہ بھی حرام تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جو ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پہ اور بھی چیزیں حرام کر دی گئی تھی، جیسے چربی وغیرہ اور بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ان پہ حرام تھی۔ سنو، جو لوگ جہالت سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد ضرور بخش دے گا۔ یعنی جہالت میں اس کو معلوم نہیں تھا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اب حرام چیز اس کو پتہ نہیں تھا یہ چیز حرام ہے، اب اس نے جہالت میں کھا لی، اب اسے پتہ چل گیا کہ یہ حرام چیز تھی، اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، لیکن پھر وہ دوبارہ وہ حرام کی طرف نہ جائے۔ سورہ نحل کا لاسٹ رکوع ہے اور اس پارے کا بھی لاسٹ رکوع ہے، یعنی یہ ابھی پارہ ہمارا 14 نمبر پارہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ آیا نمبر 120 سے لے کے 128 تک، جس میں اسوہ ابراہیم کی اتباع کی دعوت دی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسوے کی اتباع کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، ایز اے انڈیویجول وہ سب ایک پوری امت تھے۔ آج سبھی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ رسول تھے۔ دیکھیں بڑے بڑے جو ریلیجن میں مسلمان، پھر کرسچن ہیں اور یہودی بھی جو ہیں، عیسائی ہیں یہودی، وہ بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے فرما بردار تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، یکسو تھے، یک رخ تھے، حنیف تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، ہمیشہ اللہ کا شکر کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا، انہیں ہدایت عطا کی، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا کہ ان کے طریقے پہ چلو۔ ہفتے کے دن کا احترام دین ابراہیمی کا جز نہیں، کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے تھے، دیکھو ہفتے کا دن یعنی سیٹرڈے جو تھا، سنیچر کا دن، اس کا احترام کرو۔ وہ ابراہیمی کا دین نہیں تھا، احترام جو تھا وہ یہود کے لیے تھا، یہ حکم صرف یہود کے لیے، لیکن انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا۔ ہمارے لیے کیا ہے، جمعہ کا دن رکھا گیا ہے، یہودیوں نے اختلاف پیدا کیا، اس کی حرمت برباد کر دی انہوں نے۔ اس دن بھی وہ کچھ ایسے کام کرتے تھے، ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور آگے فرمایا، آپ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ رب کے راستے کی طرف دعوت دے، حکمت یوز کرے، کہاں کیا بولنا چاہیے، کہیں پہ بھی کچھ بولتے نہیں بیٹھے، حکمت یوز کرے۔ اللہ ہم سب کو بہت ساری حکمتیں بھی عطا کرے علم کے ساتھ ساتھ، آمین۔ نصیحت بھی کرتے رہیں۔ بحث و مباحثے کی بھی ضرورت ہو تو اچھے طریقے سے بحث کریں۔ کبھی ہوتا ہے نا ڈیبیٹس کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اچھے طریقے سے ڈیبیٹ کریں، جھگڑے فساد نہیں کریں وہ ڈیبیٹ کے اندر۔ اگر مخالفوں کی سختی کے جواب میں سختی بھی کرنی پڑے تو اتنی ہی کرے جیسے تمہارے ساتھ وہ سختی کرتے ہیں، اتنی ہی سختی کرے، زیادتی ان پہ بھی نہیں کرے۔ اور اگر صبر کرو تو بہت ہی بہتر ہے، اس پہ بھی صبر کرنے کہا گیا ہے۔ کون کہے گا کہ ان کے ساتھ صبر کرو، صرف اللہ ہی کہہ سکتا ہے کہ تم اس پہ بھی صبر کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ تو یہاں پر ہمارا جز 14 پارہ نمبر 14 کمپلیٹ ہو گیا، اور الحمدللہ سورہ نحل بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔